اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جن چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم، اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں مامور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کریں۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہیں لا محالہ اور لازماً لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں، یعنی جو بھی رسول بچ گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے، اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد، من بعدہم، ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، لرزتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، محاسبے کا دن ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور جو میری جو وعدے سے، عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب کل جبار عنید، اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے۔ من ورائہ جہنم، اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا، عذاب استحصال آیا، ہلاک کر دیے گئے، کلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائہ جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت، ان کی سختی ختم ہو گئی۔ لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی، درجات بڑھتے چلے جائیں گے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، بہت سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہے، کرماد اشتدت بہ الریح، جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے، اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو۔ یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے، جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی، تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ دل میں کچھ ہے، اس کے ضمیر نام کی شے ہے، یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے، کچھ چیختی ہے، چلاتی ہے، تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا۔ جسم فروش عورتیں ہیں، وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا، کچھ ثواب کے، پن کے کام وہ تعزیوں میں نظر آ جائیں گی، یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیب کترے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں، تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ تو مجبوری ہے،
پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے، اس میں تو اب کیا کریں، ہم مجبوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں۔ یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی، تو 3 جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے، پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا، مختلف مقامات پر ہے یہ 3 مقام۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی تو صحیح، دکھائی تو جائیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو، لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی، وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی، اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے، وہ گھسٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بھرے ہوئے نیکیوں کے، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، فلاں کام کیے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا، ویأتی بخلق جدید، اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا۔ اس کی خلاقی، اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے، اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹیو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے، تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے، مخلوق پیدا کر دے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ، پسماندہ لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ، جنہیں اپنے ان متکبرین سے، اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، تو ہم تو تھے آپ کے تابع، آپ کے پیروکار۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں، کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، روئیں، چیخیں، چلائیں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا۔
ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے۔ فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَار، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بھلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ آم کا درخت ہے، فصل کا وقت ہے، آم لگے ہوئے ہیں، یا اور کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اندر اکلھا، اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے، زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکاڑ ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر،
پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکاڑ، اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے۔ دولت ہے، چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ، اس کے اندر جو بھی باہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت۔ یہی قول ثابت ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان، پھر حیات دنیا و فی الآخرہ، اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا، اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے نعمت دی، انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی، کفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے رسول بھیجا، اتنا بڑا انعام کیا، اس پر اپنی کتاب نازل کی، اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا، اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا، اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو، اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں۔ جہنم، وہ دار البوار، جو تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادہ، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے، لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اسی کی ہے، ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیے ہیں، ضد اور ند مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں۔ قل تمتعوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر۔ قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہیے میرے ان بندوں سے، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قل لعباد الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، براہ راست خطاب مکی صورتوں میں نے کہا ہے شاذ، سورہ حج میں ایک جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر جب ہم غور کریں گے۔ پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا آپ کو، حالانکہ اب یہاں قل عبادی، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے۔ اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی
کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے خطاب ہے، اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے 2000 برس، اب ان کو وہاں سے معزول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی، جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرا وعلانیۃ، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ آیت بہت قریب ہے، وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے، وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں، دریا میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، سورج کو بھی مسخر کر دیا، چاند کو بھی، کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیہ ہیں، ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں، اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے، تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے، یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق، اور زمین میں پھر حیات، اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی، تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے۔ اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا، مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا، لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹامن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے، ہمیں کیا پتہ، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا۔ یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس طور سے پوری کی ہیں، اور کتنی لانگ چینز ہیں، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کتنے لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں۔ تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر، اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں، اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم، ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ کفار، یہ کفار نہیں ہے، کافر کی جمع نہیں ہے، فعال کے وزن پر کفار، بہت ناشکرا، مبالغے کا صیغہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا 15واں، اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے۔
اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، مکے کو بلدن آمنا، البلد آمنا، اس کو بنا دے امن کی جگہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا۔ پھر وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے، وجنبنی وبنی، اور مجھے اور میری نسل کو، جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، میں نے شرک سے اجتناب کیا، میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں، اسی طرح شرک سے دور رہیں، توحید کے راستے پر گامزن رہیں، تو وہ تو میرے ہیں ہی، مجھ میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَصَانِی، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب، یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف، اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے، میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں، صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں، جن کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بنا لے یقیم الصلاح، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق ہم پہنچا میووں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کر سکیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے
اس بڑھاپے کے علی الرغم اتنی بڑی عمر میں 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، علی الکبر اسماعیل، اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں۔ ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما۔ ربنا اغفر لی، پروردگار بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے وہ حساب قائم ہو۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں، ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر، ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر۔ خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے، اس سے ادھر نہیں ہوتی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے، مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو، کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے۔ وانذر الناس، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے۔ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم، تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ہماری حکومت، ہماری سطوت، ہماری طاقت، ہمارا دبدبہ، ہمارا یہ ساز و سامان، ہماری یہ جائیدادیں، ہماری یہ شان و شوکت، اسے کہاں سے زوال آ جائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم، تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال آئے گا؟ فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم رہے انہی لوگوں کی، انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی، کہیں قوم سمود آباد تھی، کہیں یہ قوم مدین آباد تھی، کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو تم رہے انہی بستیوں میں ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک ہوا ان کا، ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی، ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے۔ فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کی نصیحت کیجیے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی، جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی۔ قوم نوح کے سرداروں نے، اور قوم عاد کے سرداروں نے، اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی۔ قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہارا پشت پناہ، تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے۔ یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے۔ جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور واقعتاً یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔
اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے، ان کی چال سے، ان کی سازش سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے، اللہ کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا، پہاڑ نہیں ٹل سکتے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، تو ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسل جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا، کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ، اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، اور وہ سارے معاملات ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے، بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا، کامیاب وہ ہوں گے۔ ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئیں، اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ زمین بدل کر دی جائے گی کچھ اور۔ یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر، زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا۔ دکت الارض دکن دکا، کوٹ کر اور کھینچ کر، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا۔ یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے، وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی۔ یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو، اس زمین کے سوا کچھ اور شکل ہو جائے اس کی، ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی۔ والسماوات، اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورہ قیامہ میں آیا ہے، چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزسسٹ ہیں، دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، اس پر میرا پیشنس بھی ہے۔ تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے، لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں، کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن، نہیں، اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے، جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے، اس کا نظام بدل جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا، اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی، اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی، اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے، سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، نزول اجلال فرمائے گا، کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے، کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سمائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا، نزول فرمائے گا، اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے، اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی۔ تو اللہ آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے،
جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر ذی نفس کو، ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا، ابلاغ تبلیغ، یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں، اب ان کے ذمے ہے تمام انسانوں کو پہنچانا۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اس قرآن کے ذریعے سے، بہی، اس کے ذریعے سے۔ یہ سورہ انعام کی آیت بھی یاد کر لیجئے، یہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہی ومن بلغ، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ لینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے، واحد، اکیلا۔ ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی، تو ذرا نوٹ کر لیجئے تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس باقی ہے۔ یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی، سب گروپ کی، سورۃ الحجر، اس کا سٹائل بالکل مختلف، مزاج منفرد، لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے۔ جیسے سورہ یونس، سورہ ہود جوڑے کی شکل میں، سورہ یوسف منفرد، اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ طٰہٰ، وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی۔ دوسرا سب گروپ، اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی، ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت زوجیت، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم میں۔ تیسری صورت سورہ حجر ہے۔ اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے، سورہ رعد کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں، گویا کہ 7 آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے 7 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 7.5 آیت فی رکوع۔ سورہ حجر کے 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 16.5 آیات فی رکوع آپ کو ملیں گی۔ یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی، ردم بہت تیز، جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے۔ دریائے کنہار جس نے بھی دیکھا ہے، دریائے سوات دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور، تو ان کی چوڑائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، بلکہ دریائے سندھ یہ پورا جو ہے، یہ شاہراہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریائے سندھ جب دریا خاں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ 14 میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا، بارشوں کے زمانے میں 14 میل چوڑائی، اسی طریقے سے نیچے بھاولپور کے ایریا میں۔ تو یہ فرق ہے ان آیات کا۔ جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں، آیتیں چھوٹی چھوٹی، ان میں صوتی آہنگ بہت نمایاں، اس میں ایک موسیقی اور غنا کا پہلو بہت ہی واضح، اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں، کھل کھل کر آتے ہیں، بڑی جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں، احکمت آیات ہوں۔ بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا، درمیانی دور میں کچھ اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک آیت، آیت الکرسی، آیت البر، وہ ہم پڑھ چکے، آیت الدین، ایک آیت کتنی بڑی۔ پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں، سورۃ النجم میں دیکھتے ہیں، سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ ملک میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں آخری جو 2 گروپس کی ہیں، انہی کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ حجر ہے۔ اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے، اب میں بہت ہی جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی مونوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے، مضامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دہرا کر آ رہے ہیں، وہی ایک ان کا مطالبہ، معجزہ دکھاؤ، حصی کو نشانی دکھاؤ، اس کا جواب۔ تو رد و قدح جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، 5 صورتیں، ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے۔
تو گویا کہ اس مونوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے، اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے، اس کو یہاں شامل کر دیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ سورہ شعراء جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 227 آیتیں ہیں اس کی، کل 14 رکوع ہیں، تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا، 16-17 آیتیں ہر رکوع کے اندر۔ سورہ شعراء اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی، اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں شامل ہے، اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربما یود الذین کفروا، یہ پوری جو ہے دوسرے پارے 14ویں پارے کے اندر ہے۔ یہی سورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر۔ سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو 11ویں پارے میں تھیں۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس کی 5 آیتیں جو ہیں یہ 11ویں پارے میں اور باقی پوری صورت 12ویں پارے میں۔ تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں کوئی بعد کے زمانے میں کی گئی ہے، اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جبکہ منزلیں پوری صورتیں، 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہے، پوری صورتیں۔ یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی، منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اب اگرچہ ہمارے پاس ابھی کوئی 10 منٹ باقی ہیں آج، لیکن یا تو یہ کہ اب اس کو ہم کل استعمال کریں، ہم یہ ٹیپ جو ضائع تو نہیں کریں گے، تو یا آپ کہتے ہیں تو میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ ہجر کی پڑھ لیتا ہوں۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ اس سلسلے کی آخری آیت سورت ہے۔ اب الف لام را، 5 سورتیں الف لام را سے اور 1 سورت الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے، وہ وقت آئے گا، ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑیے ان کو، نظر انداز کر دیجئے، اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے، یہ کھا پی لیں، تمتع کر لیں، فائدہ اٹھا لیں، زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے، جو چرنا چگنا ہے کر لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں۔ یہ جو یلہہم العمل ہے، الہا یلہی الہاءً، غافل کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے۔ اگر زیادتی ہے، فراوانی ہے، رزق کی سر و سامان موجود ہے، ہر چیز، کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں، تو اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ سے غفلت ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، الہاکم التکاثر، وہ صورت مبارکہ ذہن میں رکھیے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، طول عمل کہلاتا ہے، یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے، میں یوں کروں گا، پھر ایسے کروں گا، پھر اس طرح کروں گا، پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا، پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا، یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا، اس طرح آگے بڑھوں گا، اسی میں مگن رہتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا، اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے۔ وہ وقت تو معین ہے اللہ کا، تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا، اے وہ شخص
جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پر جن کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے، یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا. لہذا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص، قالوا یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے، جس کو یہ زوم ہے، جس کا گمان ہے، نزل علیہ الذکر، کہ اس پر اللہ کی طرف سے الذکر نازل ہوا ہے، یاد دہانی نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. فرشتے تو آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں، فیصلہ لے کر آتے ہیں. فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم کے اوپر اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے. تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں، اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں. وما كانوا اذا منذرین، اور پھر انہیں کوئی اور پھر مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. جہاں تک تو تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر کا، تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی. تورات بھی اللہ نے نازل کی، ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، فیہا ھدی ونور. انجیل نازل کی ہم نے، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہو لحافظون، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا. اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے، جو کامل ہے، وہ ابھی آنے والا ہے. لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں، نامکمل ایڈیشنز ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئیں، ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں، تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی. نمبر 2، کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام عبث تو نہیں کرتا، ضرورت کے بغیر نہیں کرتا، کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا. یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، وہی جاری رہنی چاہیے، اس کا جواز ہو جائے گا. یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی، محفوظ نہیں رہی، تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے، تو پھر اجرائے وحی، یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی، کیسے بند ہو سکتی ہے، وحی کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن اجرائے وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی. یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی، انجیل میں نہیں ہوئی تھی، قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے. اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں، اگلی قوموں میں. یہ شیعہ علیحدہ ہو جانے والے، کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی، ان کے 3 بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں. تو یہ گویا کہ شائع ہونا، علیحدہ ہونا، پھیل جانا، پھیلتی چلی گئیں. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، جب بھی کبھی آیا مگر وہ استہزاء کرتے رہے، تمسخر کرتے رہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر. مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چبھ جاتی تھی، وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے، لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو وہ استہزاء کرتے تھے.
لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وقد خلت سنت الاولین، اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے، یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے، جیسے آج آپ آئے ہیں یہ الذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے، ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، کتابیں ان پر نازل ہوئیں، لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہ کہتے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری تو نگاہوں پر کچھ جادو کر دیا گیا، شکر کر دیا گیا، نظر بندی کر دی گئی تھی، بل نحن قوم مسحورون، حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔